بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھیں اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین۔ سٹوری نمبر 11۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں نازل کی، انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی جانب لایا۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا ہم اپنا ہدایت کی جانب کا سفر بیان کریں، الحمدللہ۔ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جہاں کسی نے کبھی شرعی پردہ نہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی نے سنا۔ ہمارے ہاں حجاب ہی پردہ تھا۔ میں شروع میں حجاب کرتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی، شادیوں پر تو بالکل نہیں کرتی تھی، بس کبھی جب دل کیا حجاب کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیتی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اکیڈمی جاتے ہوئے حجاب سٹارٹ کیا، پھر یونیورسٹی جاتے ہوئے، لیکن پابندی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اہمیت تھی، بس حجاب کر لیتی تھی۔ پھر ایک دن یونیورسٹی جاتے ہوئے دل میں خیال آیا نقاب کروں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے شرم آتی تھی، سب کیا سوچیں گے، خیر کر لی، بس یوں ہی تک۔ شادی بیاہ پر وہی میک اپ، فیشن وغیرہ۔ میرا پردہ کرنے کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا کہ پردہ کروں گی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شرعی پردہ ہوتا کیا ہے۔ جب میری دادو جان کا انتقال ہوا تو یقین ہی نہیں آتا تھا دادو جان اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اپنے گھر میں پہلی فوتگی دیکھی تھی، بس لگتا تھا مرتے تو دوسرے لوگ ہیں، یقین ہی نہیں آتا تھا دادو ایسے چلی گئیں، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دادو ایسے چلی گئیں۔ خیر، دادو کے جانے کے بعد موت پر یقین آ گیا۔ پھر دل میں سکون نہیں آتا تھا، ہر وقت اندر ایک بے چینی تھی، کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں سب اپنی باتیں کرتے تو میں اکیلی کبھی سورج کو دیکھتی تھی، کبھی آسمان کو دیکھتی تھی، بس نہ کچھ سوچنا، بس دیکھی جانا۔ پھر دوستوں میں دل نہیں لگتا تھا، ان کی باتیں سب کچھ بے معنی لگتا تھا، بس سوچتی تھی اللہ تو کتنا پیارا ہوگا نا، تو نے اتنی پیاری دنیا بنائی، لوگ بنائے، اتنی نعمتیں دی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، پھر وہی دنیا اور اس کی رنگینیوں میں کھو گئی۔ پھر اللہ نے کھینچا اور دوبارہ ہر چیز پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ۔ نماز نہیں پڑھتی تھی مگر پڑھ لیتی تھی، کبھی چھوڑ دی۔ تہجد تو کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا، اللہ نے نمازی بنا دیا، الحمدللہ۔ کچھ دن گزرے تو یوں ہی میں نقاب شروع کر دیا۔ دوستیں پوچھتی تھیں تم نقاب نہیں اتارتی، لیکن میں نے کبھی ان کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ ذہن میں کہیں شرعی پردہ نہیں تھا، بس نقاب کرتی تھی، کیونکہ خود بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دن سورۃ احزاب کی آیت پڑھی، پردے کی آیت، لیکن شرعی پردہ ابھی بھی کہیں نہیں تھا کہ کروں گی، یہ ہوتا کیا ہے۔ مجھے تو محرم اور نامحرم کا بھی نہیں پتا تھا۔ یونیورسٹی میں نقاب میں رہتی، ایک دن میری ایک دوست نے پوچھا تم نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، تو میں مسکرا کر کہا وہ کیا ہوتا ہے، یہ تو میں ویسے کرتی ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے خود کو چھپانا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، ایک دن ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میرا کزن آ گیا، میں نے اس سے نقاب کیا، کسی نے غور نہیں کیا سوائے میری بہن کے۔ اس نے کہا تم نے بھائی سے پردہ کیا، تم نے شرعی پردہ سٹارٹ کر دیا ہے؟ میں نے کہا جی۔ پھر سب کی باتیں آہستہ آہستہ سب کو پتہ چلا۔ خیر، سب سمجھتے تھے 2-4 دن کی بات ہے، پھر ویسی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات۔ کسی نے کہا آئی بہت پردے والی، ہم نے تو بہت دیکھے۔ خیر، سب کی اپنی باتیں تھیں۔ میں بھی یہ کہتی تھی کہ اللہ جی میری مدد فرما، اللہ جی مجھے حوصلہ دینا اور سب کا دل میری طرف سے نرم کر دینا۔ خیر، وقت کا کام ہے، گزرا تو وہ گزر گیا۔ اللہ نے مجھ سے پردہ کروا لیا، اللہ کی وجہ سے میں آج پردہ کرتی ہوں۔ اللہ ہی نے مجھے ہدایت دی اور جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ میری زندگی میں کوئی بھی میرے پاس ایسی بہن نہیں تھی جو مجھے حوصلہ دیتی، اللہ تھا، بس اللہ نے سنبھالا، اللہ نے مجھے اس راستے پر استقامت دی، ہمت دی۔ ایک آیت جو مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی تھی سورۃ فجر کی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ آئیں گے اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہی سوچتی تھی اللہ جی ایک دن میں آپ سے ملوں گی، آپ کو دیکھوں گی انشاءاللہ، اللہ کا رنگ بہترین رنگ ہے، اللہ کے آگے سب کو نفی کر دے گی، اللہ سب سے افضل ہے۔ بہت سی باتیں جو میں اپنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ہی سیکرٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سٹوری شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بھی پردہ کریں۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ مجھے گھر والے قبول نہیں کریں گے، میرے رشتے میں مسئلہ ہوگا، میں کھانا کیسے کہوں گی، مجھے تو سب نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اب پردہ کروں،
سب نے تو دیکھا ہے، اپنے گھر کے مردوں سے پردہ کروں، جوائنٹ فیملی ہے، کیسے کروں؟ گرمی بہت ہے، سانس بند ہوگا، نقاب نہیں کیا جاتا، گلوز تو پہنے ہی نہیں جاتے۔ یہ سب باتیں شیطانی ہیں۔ سب کچھ ہو جاتا ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں، مگر ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے سب دنیا کی رونقیں ہیں۔ اصل آپ کا رب آپ کا ہے۔ بس یہ سوچیں اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، میں نے نقاب نہیں کیا، میں نے نقاب نہیں کیا، میں نے صبغت اللہ کو پہنا ہے۔ تو آپ سے سب کچھ لے لیا جائے، آپ کی ہر خواہش، آپ کی کوئی خواہش نہ پوری ہو، آپ ہر کام میں پیچھے ہو جائیں، لوگ آپ سے آگے نکل جائیں گے۔ ممکن ہے آپ کی شادی میں تاخیر ہو، ممکن ہے آپ کو کوئی پسند نہ کرے، آپ کو دیکھ کر لوگ مذاق بنائیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، نہ ہی ہمت ہارنی ہے۔ یہ سب تکلیفیں وقتی ہیں، جنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ میں ان سب چیزوں سے گزر چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ جب ان چیزوں سے گزریں تو آپ کو اس شدت کی تکلیف نہ ہو جو مجھے ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے اور میرے اسلاف نے اس سے بھی زیادہ مشکلات برداشت کی ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں، طائف کے پتھر بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوئے، اور کیا کہا، یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی تو ایمان لائے گا نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور لاکھوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے معافی، اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔